آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ملتان کی ایک خوبصورت مسجد جسے شیر شاہ سوری نے 1545 اور 1540 یعنی 1540 اور 1545 کے درمیان یہاں ملتان میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کی دیکھ بھال بلکہ ہر سال نہیں ہر وقت کی جاتی ہے۔ اس مسجد کو زیارت کے لیے یا تصویریں بنانے کے لیے لوگ مختلف شہروں سے آتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ لوگ مختلف کنٹری سے آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم ٹریول۔ ناظرین، تعمیرات تو ویسے مغل بادشاہوں کی وجہ شہرت مانا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں شیر شاہ سوری کو بھی تعمیرات کے لحاظ سے ہندوستان کا نیپولین کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان میں بہت زیادہ تعمیرات کی، جن میں ایک گرینڈ روڈ جسے ہم گرینڈ ٹرنک کہتے ہیں، جسے جی ٹی روڈ جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور بھی انہوں نے بہت سارے تعمیرات کی۔ آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ملتان کی ایک خوبصورت مسجد جسے شیر شاہ سوری نے 1545 اور 1540 یعنی 1540 اور 1545 کے درمیان یہاں ملتان میں تعمیر کروایا تھا، اور یہ مسجد جو ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور حضرت شاہ یوسف گردیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے متصل ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسجد کا وزٹ کروائیں گے اور آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کو 2 بار شکست دے کر دلی پر جو ہے اپنا قبضہ حاصل کیا، اور وہ تقریباً 5 سال دلی کے تخت پر جو ہے وہ براجمان رہے۔ 1540 سے 1545 تک انہوں نے سلطنت دلی پر حکمرانی کی اور انہوں نے بہت زیادہ تعمیرات کی۔ اگر صرف ملتان کی ہی بات کریں تو ملتان میں شیر شاہ سوری نے 3 مساجد تعمیر کروائیں، جو کہ 2 مساجد جو ہیں وہ ملتان قلعہ پر موجود ہیں، جبکہ ایک مسجد جو ہے یہ اس جگہ پر موجود ہے، حضرت شاہ یوسف گردیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے جو متصل ہے۔ اس کی بہت زیادہ باریک بینی سے اس کے اندر جو ہے وہ کام کیا گیا، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد ہے، اور دور دور سے لوگ یہاں پہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیر شاہ سوری جو تھے وہ انتظامی لحاظ سے بہت زیادہ اچھے تھے، اور ہندوستان میں انہوں نے بہت زیادہ اصلاحات بھی کی، اور شہنشاہ اکبر جو تھے وہ بھی جب مغل بادشاہ تھے حالانکہ، لیکن وہ بھی شیر شاہ سوری سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور وہ بھی انہی کے ہی نقش قدم پر چلے تھے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ یہاں کے خادم سید محمد عباس پردیسی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام بھائی جان۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ ہوتے ہیں، اس مسجد کو شیر شاہ سوری نے تعمیر کیا تھا، اور اس کی تزئین و آرائش جو ہے وہ پھر کب کب ہوتی رہی؟ اس مسجد کو ہر سال جو ہے ہمارے مرحوم صاحب ہیں سید محمد یوسف شاہ صاحب گدی اس وقت مرحوم ہیں، جن کے پاس گدی ہے، تو اس کو ہر سال مینٹین کرتے ہیں۔ اور یہ مسجد جو ہے شیر شاہ سوری کے وقت کی بنی ہوئی ہے، اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا اس مسجد کا کام، اس کی مینٹین، اس کے رنگ، اس کے پالش، بہت سارے کام ہیں، تو اب بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مستری بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کاریگر ہیں جو اس کو بنا سکتے، اسے کہتے ہیں نقاش، میناکاری، اور یہ بہت مشکل ترین کام ہے، اور یہ بڑے آسانی سے یہ کام نہیں ہوتے، یہ کام بہت محنت سے ہوتے ہیں۔ 500 سال گزرنے کے باوجود یہ مسجد جو ہے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اسی اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کی اتنی زیادہ پھر دیکھ بھال کی جاتی ہے؟ اس کی دیکھ بھال بلکہ ہر سال نہیں ہر وقت کی جاتی ہے، کیونکہ ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی میں نے محسوس کہ اس کا یہ کام ہم فون کرتے ہیں محترم صاحب کو، اور آگے کے محترم صاحب کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں بھی کیا ہے، اس کو دیکھ کے فوراً مستری ہائر کرتے ہیں، جو کام ہے وہی فون ہو جاتا ہے۔ اگر مستری ہے لکڑی والا تو لکڑی والا کام کرے گا، اگر چونے والا ہے تو چونے والا کام کرے گا، اگر پلستر ہے تو وہ کام کرے گا۔ تو لہٰذا ہم یہی ہوتے ہیں، وہ ہر وقت نماز پڑھ، اذان دے، نماز پڑھی، پھر محترم صاحب یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اکثر شام کو آتے آج بھی یہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے؟ الحمدللہ نماز صبح کی ہوتی ہے، دوپہر کی ہوتی ہے، شام کی ہوتی ہے، اور جمعے بھی ہوتے ہیں، عید نوازی ہوتے ہیں یہاں پر،
اور نماز وغیرہ آپ نے سب دیکھی ہوگی. اور نماز صبح کی بھی ہوتی ہے, صبح خیر تو بندے کم ہوتے ہیں جو اور صبح ہوتی ہے, دوپہر کے بھی صفحے ہوتی ہیں, شام کی نماز بھی ہوتی ہے, اذان بھی ہوتی ہے اور بعد جماعت نماز ہوتی ہے. اور لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں اس مسجد کی زیارت کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے اس مسجد کو زیارت کے لیے یا تصویریں بنانے کے لیے لوگ مختلف شہروں سے آتے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں کہ لوگ مختلف کنٹری سے آتے ہیں. میں تو جب بھی یہاں دیکھتا ہوں, کبھی لاہور سے ہے, کبھی کراچی سے ہے, گجران سے ہے, بلکہ یو کے, برطانیہ, ملیشیا, انگریز آتے ہیں بہت زیادہ. پورے اس کی تصویریں بناتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنی ہے, اس کو کس نے بنایا, اور کیسے کیسے محنت ہوئی, حیران ہوتے ہیں. کیسے کیسے مستری تھے جنہوں نے یہاں محنت کی. تو باقی لوگ ہمارے پاکستان سے بھی آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, دیکھتے ہیں, بیٹھ تصویریں بناتے ہیں, یہاں نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے یہاں اس مسجد میں الحمدللہ. اور یہ انشاءاللہ ایسے رہے گی, دائم و دائم رہے گی. اور انشاءاللہ مودودم صاحب جو وہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں. اس میں زیادہ کام جو ہے وہ لکڑی کا کیا گیا ہے. اس میں لکڑ کا بہت زیادہ کام ہے, کیونکہ اب دروازے لکڑ کے سارے لکڑ بھی یہ کوئی عام لکڑ نہیں ہے جو آپ سے کہنے کو مل جاتی ہے. لکڑ اصل لکڑ دیال کی لکڑ, اس کو لینا, اس کو ہائر کرنا, پھر اس کو بنانا, پھر اس کی مینٹین کرنا بہت مشکل کام ہے. اور یہ اصل دیال نمبر 1 ہے جو کہ بہت پرانی دیال ہے, اب تو یہ ملتی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہم اس کو جو ہے نا لے آتے ہیں ڈھونڈ کے, اس کو بنایا کے دوبارہ اس کی مینٹین کرتے ہیں. مودودم صاحب کرواتے ہیں سارا کام اس کا. بہت شکریہ. ناظرین, یہ مسجد معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ یوسف گردیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے متصل ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ دور دور سے شخصیات یہاں پہ آتی ہیں, اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور اس مسجد کی خوبصورتی سے محظوظ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر شیر شاہ کی بات کریں جنہوں نے اس مسجد کو بنوایا تھا, تو سہرام کے علاقے میں ان کو دفن کیا گیا اور انہوں نے اپنا مقبرہ جو ہے اپنے جیتے جی بنوا لیا تھا, جس کے چاروں جانب جو ہے وہ جھیل ہے اور ایک خوبصورت مقام ہے. اور انہوں نے جو ہے اپنا مقبرہ وہاں پہ تعمیر کروایا اور ان کی وہاں پر وفات ہوگی, اور ان کی یاد میں جو مسجد جو ہے یہاں پہ آج بھی موجود ہے, اور دور دور سے لوگ یہاں اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پہ نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب سیال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.